چونکہ انسان اتنا غافل ہے، خدا کریم نے اتنی تاکید کی ہے آخرت کے مسئلے پر۔ ہم اس بات کر رہے ہیں کہ آخری صورتیں قرآن کی زیادہ تر ان کا فوکس قیامت پر ہے، اور ابھی جو صورت ہم سورہ بروج پڑھ رہے ہیں اور اس کی آخری آیات میں ہیں، تو یہاں بھی خدا کریم نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ انسانوں آپ نے یہاں سے چلے جانا ہے، چاہے آپ جتنے بھی طاقتور ہوں، چاہے آپ جتنے بھی پرزور ہوں، لیکن آپ نے ادھر سے چلے جانا ہے، اور آپ کا واسطہ کس کے ساتھ ہونا ہے؟ خدا کریم کے ساتھ ہونا ہے، اور پھر آپ نے وہی کچھ پانا ہے جو آپ نے یہاں کمایا ہے۔ کمائی کا دن ہے، اب یہ زندگی ہماری کمائی کی، جیسے کہ کوئی بھی آج کا دن کل کے لیے کمانے کا دن ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی مثالوں سے لے کر بڑی مثالوں تک سب یہی ہے کہ جو آپ آج کر رہے ہیں، اس کو دنیا کے حوالے سے ہی دیکھ لیں تو آپ کل وہی پائیں گے جو آج کیا ہے۔ اگر آج فرض کریں بندہ رات کو نہیں سویا ہے تو کل کا دن اس کا کیسا گزرنا ہے؟ تو کسی کو معلوم نہیں ہے بھائی، کوئی بندہ ہے جس کو پتہ نہ ہو کہ اگر کوئی رات کو نہ سویا ہوا ہو تو اگلے دن اس نے کیا کرنا ہے؟ تو کچھ بھی وہ صلاحیت اس میں نہیں رہنی ہے، اس نے وہ کچھ کر نہیں سکنا ہے جو انسان تازہ دم ہوتا ہے اور سو کر جاتا ہے۔ آج اگر کسی نے کمایا نہیں ہے تو پھر کل اس کا کیسا گزرے گا وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ اگر کسی نے گندم بوئی نہیں ہے تو وہ اس کا کل کیسا ہوگا اگلے 4-5 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد، تو سب کو پتہ ہے۔ اگر کوئی پڑھا نہیں ہے تو پھر اس کا آئندہ کیسے ہوگا؟ یہ چیزیں کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس ترتیب سے نہ ہو۔ تو خدا کریم بھی یہی کہتا ہے کہ انسانوں اس زندگی کو اس طرح لیں کہ یہ کمائی کا ٹائم ہے اور اس میں کچھ بنائیں، اور وہ یہ ہے کہ جسم کے لیے نہ بنائیں۔ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کہتے ہیں ہم بڑا کما رہے ہیں، بڑا کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تو خدا کریم فرماتا ہے کہ جو آپ جسم کے لیے کمائیں گے تو جسم نے تو ادھر ہی رہ جانا ہے، جسم تو آپ کا اتر جائے گا، جسم تو لباس ہے، یہ اس زمین کے لیے آپ کو لباس دیا گیا ہے، جسم یہ تو ادھر ہی رہ جانا ہے۔ جس چیز نے آگے جانا ہے وہ جسم نہیں ہے، وہ آپ کا روح اور اندرون ہے، اور وہ جو چیز ہے جو جسم میں کچھ ڈالیں، اس میں مثلا علم ڈالیں، معرفت ڈالیں، سخاوت ڈالیں، کرامت ڈالیں، بخشش ڈالیں، اچھائی ڈالیں، یہ چیزیں ڈالیں تاکہ پرلی سائڈ پہ آپ کے اندر یہ چیزیں موجود ہوں، نور موجود ہو، اور اس نور کی مدد سے آپ اس جو وہ زندگی ہے غیر مادی زندگی اس میں انجوائے کر سکیں اور وہاں کو اچھی طرح نبھا سکیں، وہی جنت ہوگی۔ اور جو بندہ یہاں سے خالی جائے گا، جو بندہ نہیں یہ کام کر کے جائے گا، اپنے اندر وہ نور نہیں لے جائے گا، تو خدا کے نور سے اس نے جلنا ہی ہے، وہی خدا کا نور اس کے لیے جہنم بن جائے گا، اور وہی جہنم ہے اور اس سے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔